رمضان میں کرنے والے اعمال میں سب سے پہلا روزہ، اس کے بعد اللہ نے طاقت استاد دی تو عمرہ کرے، لیکن حج کے برابر ثواب ہے۔ تیسرا اعمال صالحہ میں اضافہ کرے، نیک اعمال میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب جو بھی اعمال آپ کرتے ہیں اس میں اضافہ کریں، صدقات ہو گیا، خیرات ہو گیا، لین دین کا معاملہ ہو گیا، کپڑا کسی کو دلائیے، کھانا کھلائیے، افطار کو بلائیے، غریب غرباؤں کو خاص طور سے یاد رکھیے، ورنہ لوگ عموماً مالداروں کو بلاتے افطار میں، اپنے غریب غرباؤں کے لیے انتظام کیجیے، سحر کا انتظام کیجیے، نیکی میں جو جو ہو سکتا عمل صالحہ میں اضافہ۔ چوتھی چیز صدقات اور خیرات میں مخصوص اضافہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ صدقہ کرتے، اتنا زیادہ صدقہ کرتے جب تیز ہواؤں کا چلنا، جب تیز ہوا چلتی تو آپ ڈفرنس محسوس کرتے نا، ایٹماسفیئر آج ہوا تیز ہے، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے رمضان میں۔ تو صدقے کا اہتمام کیجیے، صدقات اور خیرات جس کو بولیں گے۔ پانچویں توبہ اور استغفار کی کثرت، کیونکہ رمضان پا کر اپنی مغفرت نہ کرانے والے پر ہلاکت ہے، وہ جو روایت ہم نے دیکھی۔ توبہ اور استغفار کثرت سے، توبہ مطلب اپنے گناہوں سے رجوع کرنا، استغفار اس توبہ کی قبولیت کے لیے جو اعمال انسان کرتا ہے یا عمل کرتا ہے اس کو استغفار کہتے ہیں۔ توبہ وہ عمل ہے جو اللہ سے رجوع کی بات کرتا ہے، استغفار وہ تسبیح ہے جس کو پڑھ کر اپنے گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو توبہ اور استغفار کی کثرت۔ چھٹی چیز تلاوت قرآن کی کثرت، جس کی تفصیلات ہم نے دیکھی۔ ساتویں چیز قیام اللیل کا اہتمام، رات کی نماز کا، اس لیے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اجر دے گا، غفر له ما تقدمت من ذنبه، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آٹھویں چیز لیلۃ القدر کا پانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نویں چیز لیلۃ القدر میں قیام کرنا، چونکہ لیلۃ القدر کی قیام کا بھی ثواب کیا، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو لیلۃ القدر کا پانا، اس میں عبادت کرنا، لیلۃ القدر میں قیام کرنا خاص طور سے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح 10ویں چیز اعتکاف کا کرنا، رمضان میں 10 دن کا اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ ہے، 10 نہ ہو سکے جتنا ہو سکے اعتکاف کرے، اعتکاف کا کرنا۔ 11ویں چیز یہ مغفرت کا مہینہ اپنے لیے بنا لینا، مطلب ایسے اعمال کرنا کہ اعمال کر کے اس مہینے کو اپنے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا لینا، مغفرت کا مہینہ بنا لینا۔ 12ویں چیز تقوی اختیار کرنا، اس لیے کہ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ 13ویں چیز جو ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنا، یہ مہینہ جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ، تو لہٰذا جہنم سے آزادی پا لینا۔ 14ویں چیز جو 14 پوائنٹ ہے جنت کو حاصل کر لینا، جہنم سے آزادی خود بخود جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا، بہت زیادہ، عام دنوں میں تو کرتے ہی ہم، رمضان میں خاص طور سے۔ اسی طرح جو 16ویں چیز جو ہے زکوٰۃ، اگر آپ رمضان میں دیتے ہیں تو، اگر آپ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا معمول ہے آپ کا، تو پھر رمضان میں زکوٰۃ کا نکالنا، اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی لیے زکوٰۃ کا مہینہ ہی بولتے کچھ لوگ، لیکن زکوٰۃ اپنے مال پہ جب 355 دن گزر جاتے ہیں، مطلب چاند کے اعتبار سے 1 سال گزر جاتا ہے جب دینا ہے، پھر وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، لیکن عموماً لوگ رمضان کے حساب سیٹنگ کر لیتے ہیں، تو رمضان میں زکوٰۃ دینا۔ اسی طرح جو ہے فطرے کا ادا کرنا، ٹھیک ہے، فطرہ، اسی وجہ سے وہ عید جو رمضان کے بعد آتی ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، کہ فطرے کا ادا کرنا۔ تو یہ چند کام تھے، میں سمجھتا ہوں 16-17 کام ہم نے دیکھے جو رمضان میں مخصوص طور سے زائد کرنا ہے، جو عمومی اعتبار سے بھی ہمیں کرنا ہے، عام دنوں میں بھی کرنا ہے یہ ساری چیزیں، لیکن خصوصی اعتبار سے رمضان کے مہینے میں اضافہ ان اعمال میں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز، کیونکہ رمضان ایک سیزن اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، اس کا ہم فائدہ اٹھائے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چند اعمال تھے جو مخصوص طور سے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم کرنے کی کوشش کریں۔